امتیاز سیٹلائٹ کی فخریہ پیشکش، ڈش اینٹینا کے بغیر دنیا بھر کے تمام چینلز فری دیکھیں اور اپنے من پسند پروگرامز کو ریکارڈ بھی کریں۔ بیسٹ ان آئی پی ٹی وی ورلڈ۔ مزید تفصیلات کے لیے آئی بی گروپ آف کمپنیز گریس۔ ایکسپریس منی کالنگ کارڈ، مہنگائی کے اس دور میں سستے منٹوں کے ساتھ۔ پاکستان 156 منٹس۔ براہ رابطہ امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز یونان۔ ایکسپریس منی کالنگ کارڈ، مہنگائی کے اس دور میں سستے منٹوں کے ساتھ۔ پاکستان 156 منٹس۔ براہ رابطہ آئی بی گروپ آف کمپنیز گریس۔ ورلڈ وائڈ برانڈز کے 2G، 3G، 4G اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس ہمارے پاس دستیاب ہیں۔ مہنگائی کے خلاف اعلان جنگ، اعلیٰ کوالٹی اور 1 سال کی وارنٹی کے ساتھ حیران کن مناسب دام۔ براہ رابطہ آئی بی گروپ آف کمپنیز گریس۔ بے عمل رتوں اور بد عقیدہ موسموں میں شریعت کی بہار، تکبیر مسلسل، فکری مغالطے، نظریاتی سلسلے، اعتقادی اور فقہی مسائل، یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کی تربیت کا خصوصی پروگرام، جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل و بینات کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سب دیکھنا مت بھولیے تکبیر مسلسل۔ اسمارٹ فونز کی دنیا میں ایک نیا نام، آئی بیز فون اینڈ ٹیبلٹ۔ نئے سال کا نیا تحفہ، نہایت ہی مناسب قیمت۔ 2G، 3G موبائلز اینڈ ٹیبلٹ، انٹرنیٹ اور اسکائپ ویڈیو کال کے لیے موزوں ترین آئی بی گروپ آف کمپنیز۔ آئی بیز موبائلز اینڈ ٹیبلٹ۔ امتیاز ٹریول، صاف ستھرا ماحول، بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ بااعتماد نام، بااعتماد کام۔ امتیاز ٹریول۔ صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں۔ آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت۔ امتیاز ٹریول، اے نیم آف کوالٹی۔ دنیا بھر میں دل جیتنے کے بعد مہران اچار اب آپ کے شہر میں۔ مہران اچار، چٹکیلا پن۔ مہران آپ کی خوشیوں کو بنائے اور میٹھا۔ مہران کی میٹھی رینج، کھیر مکس فرنی اور شیر خورما، مزیدار میٹھا اعلیٰ معیار کے ساتھ۔ مہران، دی کمپلیٹ کوکنگ ایکسپیرینس۔ تراشے گئے ہیں وہ ہاتھ فرصت سے، کہتے ہیں جن کی محنت میں نفاست جھلکتی ہے۔ خوشبوؤں کو بکھیرے ایک نئی دنیا میں، ہر فن کو اتنی چاہت سے کرتی ہے، ہر کھانے میں اس کے ہے لذت مہران کی، یوں ہی وہ سب کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ مہران، ہنر دلوں پر راج کرنے کا۔ اب مہران مسالہ کے ہر ڈبہ میں 2 کی جگہ حاصل کریں 3 پیکٹس۔ براہ رابطہ یونان، امتیاز اینڈ برادرز گروپ آف کمپنیز۔ Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. قرآن فہمی اور دین فہمی کے لیے تکبیر ٹی وی لا رہا ہے ایک منفرد پروگرام، آئیے دین سیکھیں۔ علامہ قاری محمد فرحان صدیقی کے ساتھ بروز پیر اور منگل دن 2:05 پر، صرف تکبیر ٹی وی پر۔ لذیذہ ہٹ
ایسٹ ہیم لنڈن میں ایشیائی کھانوں کا بہترین مرکز لذیذہ بفے، جس میں 20 ڈشز، وہ بھی صرف 799 میں۔ اس کے علاوہ ریسٹورانٹ کی اسپیشل ڈشز میں نہاری، حلیم اور پائے۔ پرسکون ماحول اور HMC سے منظور شدہ سالگرہ اور دیگر تقریبات کی بکنگ کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ لذیذہ ہٹ 179 ہائی اسٹریٹ، ایسٹ ہیم لنڈن، فون 0208 472 8332۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم تکبیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاہد مقصود۔ آج کے پروگرام میں شامل ہیں کچھ نیوز ہیڈ لائنز اور سفیر پاکستان جناب ڈاکٹر سعید احمد خان محمد کا خصوصی انٹرویو، جس کے میزبان ہیں الحاج محمد بشیر شاد صاحب۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اسلامک فورم آف گریس نے نیا یونیا میں پروگرام ترتیب دیا، جو کہ 3 بجے سے شام 6 بجے تک چلتا رہا۔ حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سابقہ صدر اسلامک فورم آف گریس محمد عمران اللہ چودھری نے آسان طریقے سے سر انجام دیے۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت قاری خالد محمود نے حاصل کی۔ ساجد علی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ سکندر ریاض چوہان زبیر جلال قائم مقام صدر پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی، شبیر احمد دھاما صدر PPP، احسان اللہ خان مہر فیصل تحریک انصاف، امتیاز عالم جعفری چیئرمین امتیاز گروپ آف کمپنیز۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں ایک اتنا اچھا موقع ملا تھا جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا اور پاکستان کی انہوں نے مدد مانگی تھی۔ وہ بہت اچھا موقع تھا ہمارے لیے، جو لاسٹ ہمارا جو ہم نے اپنا کھویا یہ موقع۔ سمیع اللہ بٹ چودھری مدثر خادم سہل اور صدر اسلامک فورم گریس متوسط علی شاہد نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنی شرکت سے یوم یکجہتی کشمیر کے دن کی تجدید کی۔ الحاج محمد بشیر شاد نے اس دن کی مناسبت سے اپنی لکھی ہوئی شاعری پیش کی۔ ٹیلی فونک خطاب پر سید علی گیلانی نے پروگرام کے شرکاء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے موجودہ اور سابقہ ادوار پر روشنی ڈالی۔ حریت رہنما نے اپنے خطاب میں ظلم و بربریت کی تاریخ کا پردہ چاک کیا اور جابر حکمرانوں کی ملی بھگت اور گٹھ جوڑ کی تفصیل بتائی۔ امونیا مرکز کے ایک ریسٹورنٹ میں ورلڈ ٹیلی کام کا پروگرام رات 8:30 بجے شروع ہوا، جس میں سید محمد جمیل، ڈاکٹر عبدالرزاق، شبیر دھاما، خورشید بٹ، صفدر رمضان، امتیاز عالم جعفری، اشیر حیدر، محبوب چیمہ، نوید سحر، موسیٰ خان، سید شاہد مقصود، ظفر حسین گولڑوی، ناصر جسوکی، الحاج محمد بشیر شاد اور دیگر احباب نے قرعہ اندازی میں تیسرے پروگرام میں شرکت فرمائی۔ ورلڈ ٹیلی کام لمیٹڈ اپنی نئی پالیسی کے تحت ہر ماہ اپنے صارفین کے لیے بہت سے انعامات دے رہی ہے۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض محبوب چیمہ نے ادا کیے۔ تلاوت قرآن پاک ظفر حسین گولڑوی، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد مقصود نے پڑھی۔ انعامات کی پرچیوں میں سے پہلا قرعہ میاں منیر نے نکالا، جو کہ افریقہ سے تعلق رکھنے والے شخص کا نکلا۔ اس طرح بالترتیب قرعہ اندازی کی گئی۔ آخر میں پروگرام کے شرکاء کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ بروز اتوار رشیل رنجن شرما ولد شیل رنجیت شرما بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے ہندو مذہب سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق سابقہ ہندو بنگلہ دیشی نوجوان چودھری ارشد کی کوششوں سے علامہ حافظ محمد رضوان ساجد کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ حافظ محمد رضوان ساجد نے شیل رنجن شرما کو کلمہ شہادت پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد اللہ الہ الا اللہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ازاں شیل رنجن شرما کا اسلامی نام محمد عبداللہ رکھا گیا. نیو مسلم محمد عبداللہ کے قبول اسلام کی تقریب جامعہ مسجد حسن بن علی پیرس 13 میں ہوئی. یونان کے شہر منیدی میں رہنے والی ماں اور بیٹی نے جامعہ محمدیہ غوثیہ منیدی مرکز سنی تحریک گریس کے امام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا. نو مسلمہ ماں اور بیٹی نے کہا کہ اسلام کو بڑے غور و فکر کے بعد اور راہ نجات سمجھ لینے کے بعد قبول کیا. ماں کا نام بدل کر ختیجہ اور بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا اور بیٹی کا نکاح پاکستان کے شہر گجرات کے رہنے والے نوجوان محمد شفیق ولد محمد رفیق کے ساتھ پڑھایا گیا. اور اس موقع پر صدر سنی تحریک گریس عاشق رسول مجاہد اہل سنت چودھری شاہد نواز بڑائچ نے 9 مسلمہ ماں اور بیٹی دونوں کو کنز الایمان قرآن مجید کا تحفہ پیش کیا. سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر کا کامیاب پروگرام. خون کشمیر رنگ لائے گا، وہ زمانہ ضرور آئے گا. خون کشمیر. سفیر پاکستان عزت مآب ڈاکٹر سعید خان محمد نے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے. ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے بنیادی حقوق بشمول حق خود ارادیت کے لیے اپنے اخلاقی سفارتی حمایت کی تجدید کرتے ہیں. سلامتی کونسل کی قراردادیں اور اقوام متحدہ کا منشور اور ان حقوق کی مکمل پاسداری کرتے ہیں. آج پاکستان کے عوام ان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی اپنے خود ارادیت کے لیے جرأت مندانہ جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس جد و جہد میں بے شمار قربانیاں دی ہیں. آج میں اس امر کا اعادہ کرتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر پاکستانی کے دل میں لگن موجود ہے. پاکستان مسئلہ جموں و کشمیر کے حوالے سے اپنے اصولی موقف پر مضبوطی سے قائم ہے. اور اب یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نواز شریف صاحب کا پیغام. آج پاکستان کی حکومت اور عوام یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. یہ وہ موقع ہے جب ہم جموں کشمیر کے عوام کی اپنے خود ارادیت کے لیے جد و جہد کی مکمل حمایت کی تجدید کرتے ہیں. آج ہم اپنے اس عزم کو بھی دہراتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے حق کی جدوجہد میں ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. ہزاروں کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. ہزاروں بھارتی جیلوں میں پڑے سسک رہے ہیں، لیکن تمام تر مظالم کے باوجود انہیں اپنے اس حق خود ارادیت کے لیے جو جد و جہد سے روکا نہیں جا سکتا، جس کی پاسداری اقوام متحدہ کا منشور اور سلامتی کونسل کی قراردادیں کرتی ہیں. یقیناً مسئلہ کشمیر کا کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق پرامن حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے از حد ضروری ہے. پاکستان مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا. میں جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے تحفظ اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے پاکستانی عوام اور حکومت کی حمایت کا اعادہ کرتا ہوں. ایک ایسا حل جو کشمیری عوام کی امنگوں کا ترجمان ہو. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کا اپنے خود ارادیت کے اصول تک پورا ساتھ دیں گے. سیکرٹری سفارت خانہ پاکستان نے آزاد کشمیر کے صدر سردار محمد یعقوب کا پیغام پڑھ کر سنایا. آج پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اس عہد کی تجدید کے ساتھ کر رہی ہے کہ کشمیری عوام کی بھارتی غلامی سے نجات کے لیے جاری تحریک آزادی کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت اس وقت تک جاری رکھی جائے گی جب تک یہ تحریک کامیاب ہو کر ساری ریاست کا مملکت پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں ہو جاتا. کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی صدیوں پر محیط ہے.
महाराजा कश्मीर की शख्सी हुकूमत हो या भारतीय ग़ुलामी, कश्मीरी कभी अपने हक़ आज़ादी से दस्तबरदार नहीं हुए। उन्होंने हमेशा गैर मुस्लिम आकाओं पर वाज़े किया कि वो अपनी आज़ादी तक जदोजहद जारी रखेंगे। इस वक्त भारत की 7 लाख अफवाज ने बंदूक की नोक पर कश्मीरियों का हक़ आज़ादी दबा रखा है। इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। घर घर तलाशी, हुर्रियत कायदीन की गिरफ्तारियाँ और कर्फ्यू ने कश्मीरियों की ज़िंदगियों को अजीरन बना रखा है। इसके बावजूद वो तके नहीं। पाकिस्तानी आवाम की तरफ से इनकी जद्दोजहद के साथ यकजहती से इन्हें नया हौसला मिला है। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी जद्दोजहद में शिद्दत आ रही है। मसला कश्मीर जो कि एक इंसानी मसला है, इसके हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट भारतीय हुकूमत का वो रवैया है जिसके नतीजे में आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं हो सका। आज जब कि मसला कश्मीर की मौजूदगी की वजह से दोनों ममालिक की माशी तरक्की की रफ्तार इंतहाई सुस्त है और करोड़ों आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल किया जाए। हमारी हुकूमत मसले कश्मीर पर पाक भारत मुज़ाकरात का खैर मकदम करती है और हम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ की तरफ से हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की पॉलिसी का खैर मकदम करते हुए मसला कश्मीर के हल में पेशरफ्त के ख्वाह हैं। सफारत खाना का अमला मिनहाजुल कुरान के मरकज़ रैंदी में यूनान के हर तबका से आने वाली शख्सियात में मौजूद रहा। इम्तियाज़ आलम जाफरी का सफ़ीर मोहतरम शफ़क़तुल्लाह खान सफारती अमला और शुरकाए महफिल को योम यकजहती पर मुत्तहद होने का पैगाम। दूर और नज़दीक से आने वाले मेहमानों से हाल भरा हुआ था। सफ़ीर पाकिस्तान के आते ही प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया और स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ मंजे हुए मुकर्रर चौधरी मुदस्सर खादिम सोहल के स्पुर्द थे। तलावत कुरान पाक हाफिज़ सफारिश अली ने की और गुलहाए अकीदत के फूल निशावर करने के लिए नदीम अब्बास ने अपनी हाज़िरी लगवाई। इज़्ज़त माब डॉक्टर सईद खान मोहम्मद सफ़ीर पाकिस्तान के हमरा सेक्रेटरी सफारत खाना पाकिस्तान शफ़क़तुल्लाह खान, कमर्शियल सेक्रेटरी डॉक्टर वासिफ खुर्शीद और सफारती अमला इस प्रोग्राम में शरीक हुए। यूनान के हर मकतबा फ़िक्र से शख्सियात ने भरपूर हिस्सा लिया। गिरदो नवा से आए हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपनी शराकत से इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। तकारीर में मुतवस्सत अली शाहिद सदर इस्लामिक फोम, महरिया नसीरिया के सदर और इम्तियाज़ ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन इम्तियाज़ आलम जाफरी, सिकंदर रियाज चौहान, किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज़, राजा आसफ अली कियानी, सदर PTI पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के सदर मलिक अब्दुल मजीद, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन एहसानुल्लाह खान, सदर PPP चौधरी शबीर धामा, सैयद मोहम्मद जमील, सदर हेलेनिक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी। दो तरफा शायरी से वादी कश्मीर की शायरी मिर्ज़ा बशीर अहमद ने सुनाई। मैं कश्मीर हूँ, मैं जन्नते नज़ीर हूँ, गुलो गुलजार से बरा है यूं दामन मेरा, सरसब्ज़ो शादाब है हर सू आंगन मेरा, बहते दरियाओं से मुझे सजाया गया, दिलकश नज़ारों से मुझे बनाया गया। और अलहाज मोहम्मद बशीर शाद ने अपनी ताज़ा तरीन नज़्म मुझे आज़ाद करा लो। मिसले जन्नत रूए ज़मीन गुलिस्तान हूँ मैं, फरमान कायद शहरगे पाकिस्तान हूँ मैं। सादा लोह सच्चे इंसानों का अरमान हूँ मैं, फरंगी और हनूत से पशेमान हूँ मैं। शैतानों की चालों से मुझको बचा लो, मैं वादी कश्मीर हूँ, आज़ाद करा लो। और उबैदुल्लाह चिश्ती ने खुलूस दिल से दुआ की। सफारत खाना की जानिब से हाज़रीन के लिए इशाया भी दिया गया। मरूफ सीनियर सहाफ़ी एहसानुल्लाह खान एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जिम्मेदारियों से मुस्तफ़ी हो गए। निजी मसरूफियात की बिना पर मज़ीद वक़्त नहीं दे सकता। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप में यादगार वक्त गुजरा एहसानुल्लाह खान। एहसानुल्लाह खान एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप में बतौर चीफ एडिटर व डायरेक्टर बज़्म तकबीर जिम्मेदारियां सरंजाम देते रहे थे। अलहाज मोहम्मद बशीर शाद डायरेक्टर बज़्म तकबीर यूनान व चीफ एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ मुकर्रर कर दिए गए। मारूफ शायर व मुसन्निफ, नावल निगार,
کالم نگار سینئر صحافی الحاج بشیر شاد نے بزم تکبیر ایکسپریس نیوز اور ویب سائٹ کا چارج سنبھال لیا۔ ناظرین، یہ تھیں اب تک کی نیوز ہیڈ لائنز۔ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.athensexpress.gr۔ زمزم موبائل، وہ واحد پے ایز یو گو سم جس سے آپ نہایت ہی سستی انٹرنیشنل کالز کر سکیں گے جب آپ ہمارا 10 دن کا کنٹری بنڈل خریدیں۔ پاکستان 5 پینس فی منٹ سے، انڈیا 1 پینس فی منٹ سے، یا بنگلہ دیش صرف 3 پینس فی منٹ سے۔ لہٰذا کیوں نہ ہمارے ان نہایت ہی سستے ریٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو کال کریں۔ zamzammobile.com پر اپنا مفت سم کارڈ آرڈر کیجئے اور زمزم موبائل کو جوائن کیجئے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ ٹاک شو کی طرف، جہاں پہ آپ سفیر پاکستان ڈاکٹر سعید احمد خان محمد کا خصوصی انٹرویو دیکھیں گے، جس کے میزبان ہیں الحاج محمد بشیر شاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے آج ہم اس مقام پہ ہیں جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں۔ اپنا گھر وہ ہوتا ہے جو کہ دیار غیر میں تارکین وطن کے لیے بہت ساری ایسی مشکلات جو ان کو درپیش ہوتی ہیں ان کے حل کے لیے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم سفارت خانہ پاکستان میں آئے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے عزت مآب سفیر پاکستان ہمارے تعیناتی ان کی ابھی ہوئی ہے، اور ہم ڈاکٹر سعید خان محمد کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنی عقل سلیم سے یہاں کی جو عوام ہے اس کو بہت ساری چیزیں ایسی دیں گے، بہت ساری سہولیات دیں گے، اور ڈپلومیٹی طور پہ اعلیٰ سطحی طور پہ آپ پاکستان اور یونان کی اچھی دوستی ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور آپ کے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کریں گے، بہت ساری مشکلات شیئر کریں گے، اور ان کا حل بھی آپ ہی کے ساتھ ہوگا۔ السلام علیکم سفیر پاکستان۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں سفارت خانے میں آپ سے کچھ گفت و شنید کر سکوں۔ اگرچہ یہ فوری طور پہ ہم نے فیصلہ کیا یہاں آنے کا، اور اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں، کیونکہ وہ آداب، وہ تسلیمات اور وہ تعظیمات، وہ تکریمات جو کہ کسی اعلیٰ حکامی عہدے پہ ایک شخصیت کے پاس جانے کے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے اس میں کمی آئی، چونکہ ہم جلدی میں آ گئے، اخبار لگانی تھی، اس میں خبر لگانی تھی، اور اسی طرح ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے یوم کشمیر کے متعلق، اس میں بھی کچھ پیش رفت ہونی تھی، اس لیے ہم آپ کو اتنے شارٹ وقت میں فوری طور پہ، اور اسی بات پہ ہم آپ کو سراہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو محترم، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور مجھے تقریباً لگ بھگ کوئی 2.25 مہینے ہو گئے آئے ہوئے۔ جیسے آپ نے کہا کہ دیار غیر میں سفارت خانہ پاکستان پاکستانیوں کا گھر ہوتا ہے، تو جب آپ کا گھر ہے تو آپ یہاں کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی کسی وقت یہاں آ سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی شارٹ نوٹس پہ آپ آئے تو مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے، اور اپنا گھر سمجھ کے آپ آئے ہیں۔ میں یقیناً آپ کے اس فیصلے کو کہ فوری طور آپ نے ویلکم کیا کہ آ جائیں سراہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہی وہ بات ہے جو کہ اخوت و مساوات اور بھائی چارے کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ تو سفیر محترم، بہت ساری چیزیں جب اجاگر ہوتی جائیں گی ہمارے اور آپ کے انٹرویو میں، تو اس سے پہلے میرا خیال ہے یہ بہتر ہے کہ آپ کی یہ کتنی پوسٹنگ ہے یہاں پہ؟ شاہ صاحب، یہ میری 6ٹھی پوسٹنگ ہے یہاں پہ۔ میں نے اپنے سفارتی زندگی کا آغاز برلن سے کیا 1992 میں، جب میں وہاں پہ وائس کونسل تعینات ہوا کونسلیٹ جنرل آف پاکستان میں۔ وہاں پہ 4 سال گزارے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوسٹنگ تھی وہ بھی فرینکفرٹ میں تھی، جرمنی میں۔ دوبارہ 4 سال گزارے۔
اس کے بعد جو تیسری پوسٹنگ تھی وہ یوکرین میں تھی 3 سال کی، ٹھیک، اور اس کے بعد دبئی میں کونسل جنرل رہا تقریباً کوئی 2.5 سال، جی جی، اس کے بعد 2 سال جو ہے 5ویں پوسٹنگ جو برمنگھم میں تھی ایز کونسل جنرل وہاں پہ۔ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی جب اتنے بڑے ملکوں کا آپ نے نام لیا اور اتنے بڑے مشن جو کہ ٹاپ موسٹ مشن ہے ابراڈ میں، اور وہاں آپ نے اعلیٰ طریقے سے اپنی خدمات جو ہیں ان کے ذریعے قوم کو بہت کچھ دیا ہوگا، لیکن یہاں پہ ہم بہت غریب ہیں، معیشت جو ہے گرتی جا رہی ہے یونان کی، تو یہاں بھی آپ آئے ہیں، یقیناً ہمیں کسی اچھے مقام پہ آپ لے کے جائیں گے، مجھے پر امید ہوں اس بات میں۔ تو یہاں بہت ساری مشکلات ہیں سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جب لوگ آتے ہیں تو ہمارے اس گھر میں جو کہ ہمارا اپنا خریدا ہوا گھر ہے، یقیناً یہاں جب لوگ آتے ہیں تو نیچے ایک لائن ہوتی ہے، مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، تو جب بچے جو ہیں جوان ہو کر باہر تک آ جاتے ہیں تو وہاں محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے ساتھ وہ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو ان کی شکلیں جو ہے دیکھنے والی ہوتی ہیں، ان کے چہروں پہ وہ تاثرات جو کہ ایک لمبی لائن میں لگے ہوتے ہیں وہ کسی صورت میں بھی ہم پورے تو نہیں کر سکتے ہر ایک کی خواہش کو، لیکن اس کے متعلق کچھ لایا عمل آپ نے تیار کیا ہوگا؟ شاہ صاحب، جب میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا اور پہلے دن ہی جب میں نے یہاں پہ آیا تو میں نے نیچے دیکھا کہ ایک لمبی قطار جو ساتھ والی برٹش ایمبیسی کی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے چل رہی ہے، وہ میں نے دیکھا، اور آنیسٹلی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، جو مجھے سب سے بڑا دکھ ہوا وہ یہی ہوا کہ یہ لوگ گرمی میں، سردی میں، بارش میں زیادہ تر ایکچولی باہر کھڑے رہتے ہیں، اور یہ میرے لیے کم از کم میں آپ کو بتاؤں کہ میرا دل پسیجا ان کی اس حالت کو دیکھ کے۔ تو جو سب سے پہلا کام میں کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں نے اپنی وزارت خارجہ کو بھی مطلع کر دیا ہے، ان کو خطوط بھی لکھے ہیں، اور آپ سچ مانیں کہ حکومت وزارت خارجہ کی طرف سے اور یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے ان کی اولین ترجیحات میں جو ہمارے بھائی ہیں باہر ملکوں میں، ان کو جو سہولیات دینے کے بارے میں وہ ہمیشہ ہمیں خط ملتے رہتے ہیں، اور اسی کے جواب میں نے آپ کو دکھایا بھی کہ ہم نے جو ہماری جو وہاں سے کارسپونڈنس ہو رہی ہے وزارت خارجہ سے اس سلسلے میں، تاکہ ان کی لوگوں کی یہاں پہ جو ڈیفیکلٹیز ہیں اور وہاں پہ جو ان کی مشکلات ہیں، ایئرپورٹس پہ زیادہ تر شکایات ہیں اور کچھ اٹیسٹیشنز کے حوالے سے ہیں، اس طرح کی جو وہ ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بخوبی کس طریقے سے اس میں آسانیاں پیدا کی جائے ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو ابھی جو آپ نے بہت بڑی خوشخبری دی، جس کا ہم نے ہر جگہ جو ہے اشتہار بھی لگایا، اور آپ کی جو پریس ریلیز جو ہے اس کو بھی سراہا کہ ریڈیبل پاسپورٹ وہ آپ ایشو کر رہے ہیں، چاہے کسی نے 5 سال کا کرانا ہے، چاہے کسی نے 10 سال کا کرانا ہے، اور یا کسی نے 36 صفحے کا بنانا ہے یا 72 کا یا 100 کا۔ یہ انالیسس جو آپ نے کیا ہے، تجزیہ جو کیا ہے، وہ یقیناً حکومت کی جانب سے یہ آپ کو ہے اور پریس ریلیز میں آ چکا ہے۔ یہ ریڈیبل پاسپورٹ جو ہے اس کے فوائد جو ہے اس کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو 100 پیجز کا اور 72 پیجز کا اور 36 پیجز کا جو آپ نے بات کی، یہ تو 36 پیجز تو یہ پہلے بھی 100 پیجز کا تھا، پھر وہ پالیسی ختم کر دی گئی، 36 پیجز کا ہی چلتا رہا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹریولنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، پاکستانی باہر آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہ جو پاسپورٹ بہت جلدی ایکسپائر ہو جاتا ہے، ہر ملک کا ویزا لینا پڑتا ہے وہاں پہ، تو اسی وجہ سے اس چیز مشکلات کو نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کے بزنس مین باہر جاتے رہتے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایک تو 72 پیجز کا پاسپورٹ ایشو کیا جائے اور 100 پیجز کا بھی پاسپورٹ ایشو کیا جائے۔ آپ کے اخبار میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کی ڈیٹیلز آئے ہیں، ہم نے دیے ہیں اس میں، اور یہ کل سے ہم نے شروع کر دیا ہے یہ، تو اس بات کا تو یقین یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، ان کی ٹریولنگ میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ایک ہی پاسپورٹ ان کے بہت سارے ویزے ہوں گے اور بہت سے مسئلے ان کے حل ہو جائیں گے۔ ایک پہلو یہ بھی نکل رہا ہے کہ اس پاسپورٹ سے یہ ہوگا کہ 10 سال کا پاسپورٹ جب ملے گا
تو یقیناً وہ رش جو کہ باہر ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، وہ بھی کم ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ایک اور بات کہ ابھی چونکہ آپ کا سٹاف بہت کم ہے، آپ کو یقیناً جب ریڈیبل پاسپورٹ جو ہے اس کو بنانا ہے تو اس سے پہلے ایک شناختی کارڈ جو کہ انگلش میں ہوگا وہ بھی آپ کو ضرورت ہے۔ دیکھیں، پاسپورٹ بنانے کے لیے شناختی کارڈ کا ہونا لازمی ہے۔ بالکل۔ نائکاب جس کو نیشنل آئی ڈی کارڈ اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، وہ یہاں پہ ہم کرتے ہیں، ہم فارم لیتے ہیں لوگوں سے اور پھر ہم پاکستان بھیجتے ہیں اور وہاں سے یہ بن کے آتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں آئی ڈی کارڈ بنانے کا نادرا کے کوئی وہ نہیں ہے یہاں پہ۔ خیر ہر ہفتے بائی بیگ جو ہے آپ کا بیگ جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ جاتا ہے اور وہ ڈپلومیٹک بیگ ہوتا ہے۔ جس طرح پاسپورٹ جاتے ہیں یہاں پہ ہم ڈیٹا انٹری کرتے ہیں اور پاسپورٹ ادھر سے بن کے آتے ہیں، اس طرح نائکاب بھی وہاں سے بن کے آتے ہیں۔ اور پاسپورٹ کے اصول میں پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک نائکاب ہونا چاہیے، آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، دیٹ یو آر رجسٹرڈ نیشنل آف پاکستان، جو پہلا سٹیپ ہے اس کے لیے۔ ابھی آپ نے مجھے کہا کہ یہ جو ایم آر پی پاسپورٹ ہے اس کے فوائد کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ دنیا میں بہت سارے لوگ غلط کام کرتے ہیں اور اس کو فوٹو چینج کرتے ہیں، پاسپورٹس میں ڈیٹیل چینج کرتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ چینج کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، پی سی کر لیتا ہے کوئی پاسپورٹ چینج پی سی ہو گیا۔ تو اس کو پھر دوسری بات یہ کہ اس میں آپ کی اتنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اپنا فوٹو چینج بھی کر لیتا ہے تو جس مشین سے یہ گزاریں گے اسی وقت ٹی وی پہ اس کا سارا کچھ آ جاتا ہے، اس کی ٹریول ہسٹری آ جاتی ہے کہ آپ کہاں پائے گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو آپ کی تصویر بھی آ جاتی ہے، تو اگر کسی نے فوٹو چینج کیا ہے تو وہ اسی وقت پتہ لگ جائے گا۔ تو اس میں ایک اور جو ہے سب سے آخر میں کے حوالے سے یہ بہت عام چیز ہے ہمارے ملک میں، جس طرح دہشت گردی ہے اور اس طرح کے واقعات، کرمنل جو ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں اب تو بلکہ نیکسٹ ایئر سے یا اس سال سے پوری دنیا میں یہ رائج ہو جائے گا کہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے علاوہ مینول پاسپورٹ نہیں ایکسیپٹ۔ If you're a landlord, home insurance isn't enough. Direct Line's landlord insurance means if your rental property's oven, washing machine or boiler breaks down, we'll pay to have it repaired or replaced as standard, to help get your property back in order and keep your rent coming in. And whether you have one property or lots of them, we guarantee to beat the price of any other insurer. So for the best landlord insurance provider, take the Direct Line. रॉयल कढ़ाई ऑलम रॉक में जायका और चटखारेदार खानों के स्पेशलिस्ट, जहां आपके लिए लैम्प कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मिक्स ग्रिल, मसाला फिश और सीख कबाबों के अलावा और भी बहुत सी वैरायटी। दुनिया भर की बेहतरीन अज्जा से तैयार करदा हमारी बिलखुसूस और जायकेदार डिशेस टेस्ट कीजिए। रॉयल कढ़ाई 131-133 ऑलम रॉक रोड, बर्मिंघम। फोन 0121-327-7862। تو اس میں ایک اور جو ہے سب سے آخر میں کے حوالے سے یہ بہت عام چیز ہے ہمارے ملک میں، جس طرح دہشت گردی ہے اور اس طرح کے واقعات، کرمنل جو ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں اب تو بلکہ نیکسٹ ایئر سے یا اس سال سے پوری دنیا میں یہ رائج ہو جائے گا کہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے علاوہ مینول پاسپورٹ نہیں ایکسیپٹ ہوگا۔ اچھا، دوسرا قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ ہی کی اس پریس ریلیز میں سب سے آخری بات جو ہے میں نے دیکھی کہ اگر گم شدہ پاسپورٹ ایک بار ہو جاتا ہے تو اس کو اتنی فیس میں لیں گے، دوسری بار اور تیسری بار میں جو شک ہے وہ تو بہت کڑی اور بہت سخت ہے کہ وہ اب وہاں بھیجنا پڑے گا اور وہاں
وہ اس کی جو ہے تشخیص کریں گے؟ اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بار بار پاسپورٹ بناتے ہیں, اس پہ ویزے لگتے ہیں, وہ ویزے کسی اور لوگوں کو بھیجتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے, اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں کہ ایسا وہ جو اس کا عادی ہو کہ اپنے ویزے پاسپورٹ پہ لگائے اور وہ آگے کسی بھیجے اور پاسپورٹ پھر گم ہو. اسی لیے اس میں کافی ساری ریسٹرکشنز ہیں. اور مجھے ذاتی طور پہ, اور میں سمجھتا ہوں آپ سے بھی کبھی پاسپورٹ گم نہیں ہوا ہوگا, مجھ سے بھی کئی دفعہ کوئی پاسپورٹ ابھی تک کبھی گم نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ بعض لوگ اس طرح کے عادی لوگ, مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں, وہ پاسپورٹ گماتے ہیں, پاسپورٹ کے ساتھ طرح طرح کے وہ کرتے ہیں. تو اسی چیز کی سدباب کرنے کے لیے یہ فیس بھی بڑھائی جاتی ہے. اور پھر تیسری دفعہ اگر پاسپورٹ گم ہو جائے تو وہ پھر ہمیں امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اتھارٹی امپاس جو ہے ان سے اجازت لینی پڑتی ہے, تاکہ وہ پھر انالائز کرتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہے, اس کا تیسری دفعہ پاسپورٹ گما ہے, کیا وجہ ہے, کہ کسی غیر قانونی کام میں تو نہیں ہے, دہشت گردی ایسی ایکٹیویٹیز میں جس سے پریشانی پیدا ہو, مطلب اتھارٹیز کے لیے, ملک کے لیے کوئی نقصان ہو. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمیں پاسپورٹ جو ہے ریڈیبل مل رہے ہیں, اور اس دور میں واقع ہی بہت ساری چیزوں سے, پریشانیوں سے ہمکنار ہونے کے لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت اچھا ہے. یہاں کے جہاں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں وہاں ہراستی مراکز جو ہیں اس کو ذرا سامنے رکھا جائے تو میرا خیال ہے ہمیں اس کا بھی کچھ سدباب کرنا ہوگا. بہت سارے ہراستی مراکز یہاں جن میں پاکستانی جو غیر قانونی ہیں ان کو پکڑ کے وہاں لے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں, اس ضمن میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے 3 مہینے کا یہ پیریڈ ہوتا تھا کہ 3 مہینے کے بعد ان کو کاغذ دے کے باہر نکال دیتے تھے. اس کے بعد یہ پیریڈ جو ہے دورانیہ 6 مہینے تک چلا گیا, پھر دورانیہ 1 سال کا ہو گیا, اور اب دورانیہ جو ہے 18 ماہ کا ہو گیا, یعنی 1.5 سال ان کو قید میں رہنا پڑتا ہے وہاں پہ. جب وہ وہاں رہتے ہیں تو لازمی بات ہے اگر کسی کو ایک کرسی پہ باندھ دیا جائے تو اس کی بھی آزادی سلب ہو جاتی ہے, چاہے اس کو کوئی تکلیف دی جائے یا نہ دی جائے, لیکن اس کا مائنڈ جو ہے یقیناً پریشان تو ہوگا. تو اس سلسلے میں جب وہاں سے فون آتے ہیں بعض اوقات, اور آپ بہت مدد کر رہے ہیں, میں سراہتا ہوں آپ کے سٹاف کو, اور یہ جو نیا سٹاف آپ کے پاس آیا ہے یقیناً ان کو سلوٹ پیش کرنا ہوگا, کیونکہ بہت اچھے پیرائے میں یہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. اور یہاں جب لائن لگی ہے اور اس کے لیے آپ نے سدباب کیا ہے, لیکن آپ کا اگر 30 دن آپ نے فرمایا کہ جو ہے پاسپورٹ آئے گا, تو اس صورت میں اگر اس کو کسی کو نوکری مل جاتی ہے تو آیا اس کی کو مدد کر سکتے ہیں آپ؟ بے شک پاکستان ایمبیسیز اور کونسلیٹس کا یہی ایک سب سے بڑا فرض یہی ہے کہ ہم جو پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں ان کی ہر طرح سے مدد کی جائے, ان کی ہر تکلیف کا خیال رکھا جائے, ان کی دکھ درد کا مداوع کیا جائے. اور اسی لیے یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں دنیا میں ہمارے ہی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کے جس وقت بھی آئیں, آپ کو میں نے کہا کہ ہم جس وقت بھی آئیں, وہ ہمارا فرض ہے, ہمیں یہ انسٹرکشنز ہے کہ آپ نے ان کو ہیلپ کرنی ہے. رش کو کم کرنے کے لیے, جو باہر رش ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے پہلے کچھ ایسا بھی لایا عمل تیار کیا جاتا تھا سفارتخانہ پاکستان سے کہ وہ گاؤں جاتے تھے اور وہاں پورا دن جو ہے سنڈے کا گزارتے اور وہاں ان کو پاسپورٹ ایشو کرتے تھے, لیکن اس میں بھی بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑیں. کیا ایسا کوئی لایا عمل آپ تیار کر رہے ہیں کہ آپ کا سٹاف بھی جو ہے وہ مینج رہے اور اس پہ بھی اتنا بوجھ نہ ہو کہ رات ساری وہ بیٹھے کام کرتے رہیں, اور جو قوم یہاں کی ہماری برادری ہے اس کو بھی پاسپورٹ جو ہے بر وقت مل سکیں؟ کوئی ایسا لایا عمل تیار کیا ہے آپ نے؟ شاہ صاحب یہ اس لیے تھوڑا ناممکن ہے کہ یہ بھی مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو ہیں اس کے لیے بہت زیادہ اس کے الیکٹرانک اکوپمنٹ ہیں جو یہاں پہ سیٹ اپ ہے. پہلے تو مینول پاسپورٹ ہوتے تھے اور وہ ہم پاسپورٹ کاپیز اپنے ساتھ لے جا کے ادھر ہی پاسپورٹ وہ کرتے تھے, ٹھپے لگا کے وہ کر دیتے تھے. لیکن ابھی کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے اس طرح تمام مشینریز کو یہاں پہ اکھاڑنا, اس کے ٹرمینل لگے ہوتے ہیں, تو یہ سارا چیز کسی اور جگہ منتقل کرنا ہر وقت ممکن نہیں ہے. ٹھیک, ہماری کوشش یہی ہوگی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹیلی فون کے ذریعے لوگوں کو اپائنٹمنٹ دیں تاکہ لوگ فضول کے اور
یہاں آنے سے بچ جائیں، اپنا وقت بچا لیں، کیونکہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ بڑی لائنیں 100 لوگ آتے ہیں. ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی، ہمارے پاس جو MRP کے آفیسر ہیں وہ صرف بہت ہوا تو 25 اور 30 کے بیچ میں پاسپورٹ ڈیلی وہ ان کی ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں. ایک آدمی جو ہے بہت ہی کم ہے اس کے لیے. میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ وہاں سے ایک آدمی، اور یہاں پہ ہم نے ایک لوکل سٹاف ان کو دیا ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے جو ان کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو یہ جو ہے دوسری جگہ پہ سرجریز کرنا، جہاں پہ میں نے خود کی ہیں دبئی میں اور برمنگم میں، تو یہ ممکن تھا، وہاں پہ ہم مینول پاسپورٹ بناتے تھے تو سرجریز ہم کرتے تھے اس طرح کی. لیکن یہاں پہ کیونکہ MRP کے حوالے سے یہ بات ممکن نہیں ہے. چونکہ ہم میکسیمم 30 پاسپورٹ پورے دن میں ایشو ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں، اس کے لیے پھر ہم نے یہی سوچا کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اور لائن میں کھڑا رہنے سے اچھا ہے کہ ہم ان کو اپوائنٹمنٹس پہ یہاں بلائیں، اور وہی لوگ یہاں پہ آئیں جن کی اس دن اپوائنٹمنٹ ہو، تاکہ نہ ان کو باہر کرنا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک کمرہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم فل ٹائم ویٹنگ روم بنائیں، کم از کم 30-40 لوگ جو ہے یہاں پر بیٹھ سکیں، آسانی سے بیٹھ جائیں اور اپنا کام کروا کے بخوشی واپس جائیں. یہ باہر کا جو سلسلہ ہے یہ بہت دکھ اور پریشانی کی بات، ہمارے لیے دکھ کی بات ہے اور ان کے لیے پریشانی کی بات ہے. اور یقیناً یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم صاحب بھی پریشان ہوتے ہیں. بہت اچھا حل سوچا آپ نے. حراسی مراکز میں جو لوگ 18 ماہ کی قید اپنی بھگت لیتے ہیں تو ان کو اگر زبردستی یہاں کی حکومت بھیجتی ہے تو وہ یقیناً ان کا قانون جو ہے اس کے مطابق ہی ہوگا. لیکن کیا وہ بغیر پاسپورٹ کے، آؤٹ پاسپورٹ کے اس کو بھیج سکتے ہیں؟ بغیر پاسپورٹ کے ٹریول نہیں کر سکتے، انٹرنیشنلی ناٹ ایکسیپٹیبل، ناٹ الاؤڈ. کیا اس کو ہتھ کڑیوں سے جہاز میں کیپٹن کے حوالے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. تو جب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہیومن رائٹس میں آتی ہیں، اور الحمدللہ آپ کا سٹاف اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں کام کرنا آپ نے شروع کر دیا اور ہم سراہتے ہیں آپ کو. لیکن کیا جب پاسپورٹ، آؤٹ پاسپورٹ ایشو ہوتا ہے ایمبیسی پاکستان سے، تو اس کی اجازت سے ہوتا ہے؟ وہ آدمی چاہتا ہے جانے کے لیے، اگر وہ نہیں جاتا تو کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ میرا خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ روکا جائے، کیونکہ اس کے جو اپلیکیشن ہوتی ہے یہاں پہ اسائلم کی یا کسی اور جس وجہ سے بھی یہ آیا ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے ایکچولی. ٹھیک. تو پھر جیسے ہی اس کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے ہم اس کو پاسپورٹ ایمرجنسی ایشو کر دیتے ہیں اور واپس پاکستان جاتا ہے. تو پھر ایسے ہے کہ کمرشل ایک سیکشن آپ کا پہلے تھا اور کمرشل سیکٹری یہاں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے ملک کی مصنوعات جو ہیں ان کو پائے تکمیل تک جو پہنچاتے ہیں لوگ وہاں مصنوعات کو، اور اس کو اجاگر کیا جائے دوسرے وطن میں. تو یہاں بہت کھیپ جو ہے ہو سکتی ہے. اب دیکھیں چنیوڑ جو ہے ایک فرنیچر ٹاؤن ہے، جہاں سے آپ برمنگم میں رہے تو جہاں سے ڈائریکٹ مال جو ہے وہ برمنگم میں بھی جاتا ہے اور باہر بھی جاتا ہے. کارپیٹ جو ہے وہ ٹاپ موسٹ ہے. اب آلات ڈاکٹری کے وہ بھی وزیر آباد میں بہتر طریقے سے بن رہے ہیں. تو یہ جو کمرشل سیکشن جو آپ نے یہاں کیا ختم کیا ہے یا ابھی چل رہا ہے؟ حکومت پاکستان نے ابھی پچھلے مہینے بعض کمرشل کاؤنسلر جو ہیں کمرشل کاؤنسلرز کو واپس بلایا ہے، اور یہاں پہ جو کمرشل کاؤنسلر تھا وہ بھی واپس جا رہے ہیں. 6-7 سال یہاں پہ ہمارے کمرشل کاؤنسلر رہا ہے اور ان نے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان سے پہلے سمرا صاحب تھے جو 5 سال رہے ہیں، وہ بھی کافی ایکٹیو تھے اس سلسلے میں. گریس کے ساتھ ہمارا جو ٹریڈ ہے وہ کوئی $70 ملین کا ہے، جس میں زیادہ ہمارے فیور میں ہے، ٹریڈ بیلنس آف ٹریڈ جو ہمارے فیور میں ہے. اور وہاں پر سے جو ہماری مصنوعات آتی ہیں اس میں ہماری ٹریڈیشنل مصنوعات شامل ہیں، جس میں کاٹن ہے، کاٹن یارن ہے، کاٹن فیبرکس ہیں، کاٹن میڈ اپس ہیں، ٹاول، بیڈ شیٹس وغیرہ. اس کے علاوہ لیدر پروڈکٹس ہیں. لیکن آپ نے جن چیز کی طرح اشارہ کیا، ایک تو فرنیچر کا جو ہے، یہاں پہ فرنیچر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ بہت مہنگا ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی منڈی بن سکتی ہے فرنیچر کے لحاظ سے.
دوسرا اور بہت اچھا فرنیچر بنتا ہے، آپ نے چنیوٹ کا بہترین ہے، بلکہ پورے پاکستان میں فرنیچر بڑا اچھا بنتا ہے، اور ووڈ کا بنتا ہے جو یہاں پہ ابھی بہت مہنگا ہے. تو پورا یورپ اور یقیناً گریس بھی اس فرنیچر کے لیے اچھی منڈی ہے، لیکن جہاں کے ایسے حالات ہیں یہاں کے اکانومی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اکانومی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ 1-2 سالوں میں ہم دیکھیں گے تو یہ لوگ فرنیچر بھی انشاءاللہ محترم جنوری میں ان کی اکانومی جو ہے وہ قدرے 5 سال جو پیچھے اکانومی ڈاؤن تھی، یہ 20 جنوری سے اپ ہوئی ہے. سرپلس اتنی نہیں ہوئی لیکن صنعتی معاملے میں اپ ہوئی ہے. فرسٹ ٹائم یہ 5 سال کے بعد بجٹری سرپلس بھی ان کا ہوا ہے، اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 1-2 سال میں یہ ان کی اکنامک حالات جو ہے بہتری اچھے ہوتے جائیں گے، اور امید ہے کہ یہاں پھر پاکستانی کارپیٹس بھی آئیں گے اور فرنیچر بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ آپ نے آلات جرائی کی جو بات کی ہے وہ بھی آئے گا سیالکوٹ میں جو بنتے ہیں. اس کے علاوہ سپورٹس کے لیے یہاں پہ بڑی فٹ بال کریزی ہے، یہاں پہ بڑا پاپولر ہے. تو جو آپ کو پتہ ہے پاکستان تو فٹ بال کے لحاظ سے بہت ہی پاپولر ہے یہاں پہ، کیونکہ اس سال برازیل میں ورلڈ کپ ہی ہو رہا ہے فٹ بال کا. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ یہاں پہ ہم اس پہ بات کریں، اس کو متعارف کرائیں. اور میری اور کمرشل کاؤنسل کی سلسلے میں باتیں بھی ہوئی ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں سیالکوٹ سے کچھ لوگوں کو بلائیں، اور مینگو فیسٹیول کے ساتھ ساتھ ہم ان کو فٹ بال کا بھی ایک چسکا دیں، پاکستانی فٹ بال کے یہاں کا مینگو کے ساتھ ساتھ. تو یہ ایک اس سال کے ہمارے کچھ وہ ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ تسالونیکی میں جو فیئر ہوتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان ہر سال شرکت کرتا ہے، وہاں سے بہت سارے کمپنیز آتی ہیں. ایکسپو پاکستان میں جو ہوا پچھلے سپٹمبر میں اکتوبر میں، اس میں بہت سارے لوگوں نے یہاں سے شرکت کی، بہت سارے کمپنیز کے لوگ گئے یہاں سے. ہمارے جو ہنری کونسل ہیں تسالونیکی میں، انہوں نے بھی اس میں بڑی ہماری ہیلپ کی. تو انشاءاللہ دیکھیں اس دفعہ جو ایکسپو ہوگا اس میں شاید اس سے زیادہ لوگ جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمت دے ہمیں. تو مارکیٹ یہاں کی چھوٹی ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہم انٹروڈیوس نہ کر سکیں اور ہمارا ٹریڈ نہ بڑھے. چلیے میں تھوڑا سا ایک اور جو ہے ٹرن لے لیتا ہوں، ممکن ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہو، اور ہمارے تمام عوام سننے والے جو ہیں یہاں وہ بھی اس سے یقیناً محسوس ہوں گے. پاکستان کی عزت کو برے کار رکھتے ہوئے اور اس کو اچھے طریقے سے ہر ملک میں پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے ہمیں کوشاں تو رہنا پڑتا ہے. لیکن یہاں یونان میں اگر یہی چیز جو ہے ہمارے سامنے اس طرح آئے کہ آپ کی اٹیسٹیشن جو ہے یہاں نہیں ہوگی، بلکہ آپ پاکستان سے بھی فارن آفس سے ٹیسٹ نہیں کرائیں دے، وہاں 5 روپے کی ٹیسٹیشن ہوتی تھی، لیکن 20,000 جو ہے وہ یونانی وہاں جو مشن ہے امبیسی جو ہے ان کو دینا پڑتا ہے اسلام آباد میں، اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ 1.5 سال لگ جائے 2 سال لگ جائے، اور پتہ نہیں وہ واپس دیں یا نہ دیں. تو یہ ہماری بہت بڑی مشکل ہے. اعلیٰ سطحی سفارتی تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں کچھ نہ کچھ پیش رفت کیجیے گا، کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، عزت کا بھی اور کاغذات کا بھی. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے مجھے پہلے سے علم تھا یہاں آنے سے پہلے بھی، کیونکہ میں وہاں پہ فارن آفس میں ڈائریکٹر جنرل یورپ کے عہدے پہ تھا، اور بہت ساری چیزوں کا مجھے علم ہے. ایکچولی آنے سے پہلے ہی میں نے گریک ایمبیسڈر سے بات کی ہوئی تھی کہ اس طرح کی پریشانیاں ہیں، میں آپ کے اس میں لانا چاہتا ہوں. یہاں بھی آ کے میں نے ان کو لکھا ہے، تو وی آر ان ٹچ ود دیم. اپنی گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے جس میں پاکستانیوں کو بھی درپیش مشکلات ہیں ایئرپورٹس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو گریک ایمبیسی کے ساتھ ان کی جو ٹیسٹیشن کے مسائل ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے مسئلہ. 26 نومبر کو ہماری ان کے ساتھ ایک کنسلٹیٹری فورم ہے جس میں بائلیٹرل کنسلٹیشن پولیٹیکل کنسلٹیشن ہوتی ہے. تو یہ 26 نومبر کو پچھلے سال ان کا ایک منسٹری آف فارن افیئرس کا وفد گیا، اور بائلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشن کا جو میکینزم ہے اس پہ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ جو ہمارے آپس کے ہیں اس پہ بات چیت کی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
اس پہ ہم ضرور کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوگی اس پہ، اور ان کی اس مشکلات کا ازالہ ضرور ہوگا۔ بہت بہت خوب، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اتنے پیارے انداز میں آپ نے ہمیں واپس کر دیں کہ ہم ان پہ سوچنے پہ مجبور خود بخود ہوں گے، اور جو بھی یہ پروگرام دیکھے گا آپ کی ہر بات کو وہ اچھے طریقے سے سمجھے گا کہ بھائی کس طرح پاسپورٹ جو ہے یہ ریڈیبل کیا چیز ہے اور کس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت ساری ہمت دے کہ جس مقام پہ آپ تشریف فرما ہیں وہاں پہ آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ملک و قوم کے لیے وقف ہو جائے، اور میری دلی دعا ہے کہ یہ سفارت خانہ دنیا کا سب سے اچھا سفارت خانہ ہوگا۔ معزز ناظرین، آپ نے ابھی گفت و شنید جو ہے محترم سعید خان مہمن کے ساتھ جو ہماری ہوئی، سفیر پاکستان ہیں اور عزت مآب یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور ان کا پروگرام اور بہتر سے بہتر دن بہ دن ہوتا جا رہا ہے، اور جو ان کے قواعد و ضوابط اب قوم کے لیے پیش کیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایزی ہیں، اور اس سادگی سے انہوں نے اپنا سارا لائے عمل آپ تک دے دیا ہے۔ آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا گھر ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ جب آپ کا دل چاہے آپ تشریف لائیے، اور یہاں کے ہر دروازے کے ہر در جو ہے وہ کشادہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں بہت مشکور ہوں عزت مآب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے ممنون بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ بڑی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ ایک دفعہ پھر میں ایک تو اپنے تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ صرف میں ہی نہیں، وہ سارے یہاں پاکستان کے سفیر ہیں، اور انہی کو دیکھ کے لوگ یہاں پہ وہ جو کام کریں گے، جس طرح چلیں گے، لوگ ایک رائے قائم کریں گے پاکستان کے بارے میں، میرے بارے میں نہیں، ان کو دیکھ کے لوگ پاکستان کے بارے میں رائے قائم کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہمارے اچھے سفیر ہیں، اچھا کام کریں گے، پاکستان کا نام روشن ہوگا، غلط کام کریں گے تو ملک کی بدنامی ہے۔ میں امید کرتا ہوں، اور مجھے کبھی امید ہے اس بات کے کہ جو بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو اگر کسی قسم کی پریشانی، کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں، وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، مجھ سے یا ہمارے سیکنڈ سیکرٹری ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، آپ کے توسط سے آ سکتے ہیں۔ تو بڑی بڑی مہربانی، آپ کا یہاں خوش آمدید کہنے کا بھی مجھے۔ آپ نے قوم کے نام ایک بہت اچھا پیغام دیا، اور ہم اسی پیغام کو اپنے دل کی گہرائی میں منسلک کر کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کبھی اگر کوئی ایسا موقع ملا تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، مہربانی آپ کی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام بزم تکبیر۔ آئندہ ہفتے کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Water will kill a child today. Water thick with animal and human waste. It's the only water they have. Why? Can someone tell Kassa's mother why he has chronic diarrhea again? He's sick and dehydrated. He might die. For an innocent child to die from dirty water in this day and age is just not right. But it's not one child, it's 2,000 children dying every day due to dirty water and poor sanitation. Some things in life are just wrong. Please text WATER to 88008 and give £2 a month to bring children clean water. It's not much to ask, is it? Clean water. We must stop this. Not soon, not tomorrow, but now. Without it, Kassa may die like 2,000 other children every day. By working with communities to build wells and pumps, WaterAid can bring them safe, clean water. Water free from the filth and bacteria that causes fatal diseases and diarrhea. Drink filthy water or die of thirst. What choice is that? Please text WATER to 88008 or call us on 0800 088 7088 or go to wateraid.org and give £2 a month to stop children like Kassa dying. Thank you. IB گروپ آف کمپنیز کی طرف سے ایک اور شاندار اور خوبصورت شاخ کا اضافہ، سمیر گروپ
موبائلز اینڈ ٹیبلیٹس. زینونوس امونیا میں اب آپ خرید سکتے ہیں نیو برانڈز کے ٹیبلیٹس اور اعلیٰ کوالٹیز کے موبائل فونز. آج ہی آئیں اور بہت ہی مناسب قیمتوں پر حاصل کریں اپنی من پسند کے موبائل فونز اور ٹیبلیٹس. سہولت میں ہمیشہ ایک قدم آگے. آئی بی گروپ آف کمپنیز گریس. سامر گروپ موبائل اینڈ ٹیبلیٹ.